السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ورس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، ہم بنائیں گے، ہم بعوث کریں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، گواہ، یعنی ان کے نبی کو ان کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ ثم پھر لا یؤذن، نہیں اجازت دی جائے گی، للذین کفروا، کافروں کو، ولا ہم یستعتبون، نہ ہی اس دن ان سے مطالبہ کیا جائے گا توبہ یا رجوع کا۔ یعنی توبہ اور رجوع کا مطالبہ دنیا تک ہے، دنیا کی زندگی ان کی آخری سانس تک ہے، کہ ہر انسان جب دنیا سے اپنی زندگی کے سانس ختم کر کے جا رہا ہوگا اس وقت تک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے بندے میری طرف لوٹ آ، توبہ کر لے۔ لیکن اس کے بعد کوئی رجوع نہیں، کوئی توبہ نہیں، آنکھیں بند ہوئیں تو بس جو اعمال تھے اس کی کتاب بند ہو گئی۔ تو یہاں پہ بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے کہ کافروں سے اس دن کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان سے کوئی توبہ رجوع کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس دن انبیاء بتائیں گے کہ ہر امت نے ان کا بتائے ہوئی تبلیغ کا کیسا جواب دیا۔ وَإِذَا، اور جب الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگ، العذاب، عذاب، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا، اور جب الَّذِينَ دیکھ لیں گے، اشرکوا، جنہوں نے شریک کیا تھا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو بھی، بتوں کو بھی وہیں دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ، اسی لیے ان بتوں کو ادھر پیش کرے گا، یہاں دیکھو اب بتاؤ یہ جن کو تم پوجا کرتے تھے کیا اختیار تھا ان کا۔ قالوا، بولیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہی ہیں وہ، شرکاؤنا، ہمارے شریک، الذین، جن کو کننا، ہم تھے، ندعو، بلاتے، پکارتے مدد کے لیے، من دونک، آپ سے علاوہ۔ فَأَلْقَوْا، پس وہ ڈالیں گے، الیہم، ان کی طرف، القول، بات، وہ ان کی طرف یہ بات ڈال دیں گے، انکم لکاذبون، تم ضرور جھوٹے تھے۔ اس وقت ان بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جواب دینے کے لیے زبان دے گا اور وہ بت ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے تھے۔ وَأَلْقَوْا، اور یہ مشرکین اس دن بھیجیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، سلامتی، اس دن اللہ کے حضور بڑی عاجزی، بڑا سلام بھیجیں گے، لیکن کیا ہے کہ وَدَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، جاتے رہیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ افترا یعنی بہتان باندھا کرتے تھے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا، روکتے رہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم، ہم نے ان کا بڑھا دیا، عذاباً، عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ ایک تو انسان ہے کہ اسے اپنا کفر ہے، اس پر وہ قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، لیکن مزید فساد کے لیے نہیں اکساتا، تو اس کے لیے اپنا عذاب ضرور ہوگا، اس کا عذاب معاف تو نہیں ہوگا، لیکن ایک وہ انسان ہے جس نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اکسایا اسی بات پر، کفر پر، تو اس کو عذاب کے اوپر عذاب ہوگا، یعنی اس کا اضافہ ہو جائے گا اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کو بھی اس میں اکساتا رہا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور اس دن ہم اٹھائیں گے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، شہیداً، گواہ۔ یہ الفاظ تو پہلے بھی رکوع کے آغاز میں بھی آئے، لیکن اس آیت میں اضافہ کیا ہے؟ بہت پیارا بیان، بہت پیارا مضمون، کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی۔ یہ آیت جو ہے ان کی شان میں اتری ہے، ان کی نعت ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہر امت میں ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی ان کے نبی کو گواہ کے طور پر اٹھائیں گے اور پوچھیں گے، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا، اور جب ہر نبی اپنی قوم کی گواہی دے گا تو ہم لے کر آئیں گے، بکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شہیداً، گواہ کے طور پر، علی ہؤلاء، ان سب پر، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کی بھی گواہی ہو جائے گی کہ ہاں جی انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، اور امتوں کی بھی گواہی ہوگی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور جو بندہ گواہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہوتا ہے، گواہی ویسے تو نہیں ہو جاتی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے احادیث کے مفہوم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت قائم ہونے تک اس طرح دکھا دی گئی ہے جس طرح میں اس کو اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں، سارے واقعات کو ہوتا اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ احادیث کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے واقعات دکھائے گئے، اور اپنے بیان بھی فرمائے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آیا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، ظہر ہو گئی، اس طرح آپ پھر نماز پڑھی، پھر آپ تشریف فرما ہوئے، پھر وہ بیان کرتے رہے کہ یہاں تک کہ ہمیں
اس میں سے کچھ یاد رہا، کچھ بھول گیا، تو آپ نے قیامت تک کے حالات و واقعات بیان فرما دیے۔ یہ آپ کے علم کا عالم تھا، اور آپ کے اسی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کو گواہ بنا کر قیامت والے دن سب نبیوں اور سب امتوں پر پیش کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیک آپ پر الکتابہ کتاب کو، تبیانا کھلا واضح بیان ہے، لکل شیء ہر چیز کا، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، بشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین اسلام لانے والوں کے لیے۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے خوشخبری تو ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو یہ کیسے ہدایت بنے گی، یہ کیسے رحمت بنے گی ہمارے لیے؟ اصل کمزوری مسلمانوں کی یہی آ رہی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا، کردار کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے آج ذلیل و خوار ہیں۔ چاہے آپ فلسطین دیکھ لیں، چاہے آپ بوسنیا دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، ہر جگہ پہ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناحے لینے چاہیے، اور قرآن پاک کی تعلیمات پہ واپس آنا ہوگا، اپنا کردار جو ہے وہ واپس لے کر آنا ہوگا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ پھر عروج کی داستان نقل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ یہیں پر رکوع نمبر 12 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 13 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔